اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے آداب نماز کے حوالے سے، ایک تو نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں اور آداب ہیں، دوسرا نماز کا خشوع و خضوع ہے، تیسرے اس بات کا ادراک ہے کہ نماز میں بندہ کھڑا کس کی بارگاہ میں، کس کے سامنے کھڑا ہے، اور کہتے ہیں التحی للوقوف بین یدی اللہ تعالی فی کل صلاۃ من اول وقت۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر نماز کے اول وقت میں قیام کے لیے تیار ہوتے تھے، وقوف کے لیے، یعنی نماز کا جیسے وقت شروع ہوا انہوں نے نماز کے لیے تیاری کر دی۔ اور فکان احدہم یستشعر عظمت اللہ تعالی شیئا فشیئا من حین وضوئہ اور من حین ینادی بحی علی الصلاۃ حتی یصل الی حضور مع اللہ تعالی بحسب مقامہ، لا سیما ان کان احدہم یطالع علما قبل الصلاۃ او فی خصومۃ او نحو ذلک، فإن استجاب للحضور علیہ بعیدا الا ان کان یستعد لہ من قبل دخول الوقت۔ یعنی کیفیت یہ تھی کہ جب ان میں سے کسی شخص کو اس بات کا ادراک ہوتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہر شے کے اندر، یعنی جب وضو کرتے تب جب ان کی کان میں یہ آواز پڑتی حی علی الصلاۃ، یا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتے تھے، اور ہر ایک اپنے مقام کے اعتبار سے اس میں حاضر ہوتا تھا۔ اگر وہ کسی معاملے میں مشغول بھی ہے، مصروف ہے، تو جہاں پر ہے وہ وہیں پر چھوڑ کے تو نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ اور وقد کان اخی شیخ افضل الدین رحمہ اللہ، حضرت عبد الوہاب شرانی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی شیخ افضل الدین کہتے ہیں یستعید للوقوف فی الصلاۃ قبل دخول الوقت ب10 درج، 10 منٹ پہلے ہی نماز کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی وہ تیار ہوتے تھے۔ فقلت له یوما، میں نے ان سے ایک دن کہا انت بحمد اللہ تعالی لیس لک علاقۃ دنیویۃ تمنعک من الحضور، کہ آپ الحمدللہ آپ کے دنیاوی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو نماز میں حاضر ہونے سے روکے۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا ان لکل انسان عوائق بحسب مقامی، ہر بندے کے لیے ایسے عوائق ہیں اس کے مقام کے حساب سے، جو اس کا مقام ہے اسی حساب سے اس کے ساتھ معاملات ہیں۔ اللہ کہتے لولا الحجاب الذی لہم قبل الصلاۃ، اگر یہ حجاب نہ ہوتے ان کے لیے جو نماز سے پہلے ہیں، لما اسفرت الوانہم عند القیام علیہا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجابات ہیں جس وجہ سے لوگوں کے ادراک نہیں، حالانکہ اگر حجاب اٹھ جائیں تو نماز میں حاضر ہونے سے پہلے ان کے رنگ زرد پڑ جائے۔ فلا بد لکل ولی من حجاب، ہر ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجاب ہو، ینکشف لہ عند قیام الصلاۃ عند القیام الی الصلاۃ، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اس کا قیام، اس کا جو حجاب ہے وہ کھل جائے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں فیزداد بذلک تعظیما لربہ عز وجل، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، جتنی اللہ کی تعظیم اس کے نزدیک ہے اتنا ہی اس کا حجاب منکشف ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں لولا وجود الحجاب النسبی لما کان الخلیل علیہ السلام، کہتے ہیں اگر حجاب نسبی کا وجود نہ ہوتا، حضرت خلیل علیہ السلام اذا دخل فی الصلاۃ، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، یسمع لجوف دجیج بصیرت، 1 میل دور سے ان کے پیٹ سے وہ آواز آتی تھی،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے 1 میل دور سے ان کے سینے سے آواز آتی تھی. وَإِنَّ مَنَكَرَ لِلْأَكَابِرِ زیادت التعظیم للہ تعالیٰ فی الصلاۃ. اور اکابر سے یہ بات منقول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے. لِأَنَّهُمْ يَقِفُونَ فِيهَا بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا يَقِفُ غُلَامُ الْمَالِكِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، جیسے غلام اپنے آقا کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے. کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے 5 صلوات کتبہن اللہ تعالیٰ علی العباد. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں لوگوں پر فرض کی ہیں. فمن جاء بہن لم یدی منہن شیئا استخفافا بحقہن کان لہ عہد عند اللہ ان یدخلہ الجنۃ. کہتے ہیں جو بندہ اس حال میں آئے گا کہ وہ ضائع نہیں کرے گا ان میں سے کسی کو بھی اور ان کے حق کو ہلکا نہیں سمجھے گا تو اللہ کا عہد ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اب اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ ذرا بڑی غور سے سننے والی ہے. فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت. پہلا حساب، پہلی چیز جو بندے سے پوچھی جائے قیامت والے دن وہ نماز ہوگی. فإن وجدت تامۃ قبلت منہ سائر اعمالہ. اگر نماز صحیح ہوئی قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. یعنی نماز ان سارے اعمال کی بنیاد ہے قبولیت کی. اگر نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. وَإِنْ وَجَدَتْ نَاقِصَةً رَدَّ عَلَيْهِ سَائِرَ عَمَلِهِ. اگر نماز ناقص ہوئی تو سارے اعمال جو ہے وہ اس کے رد کر دیے جائیں گے. یعنی نماز کے بعد صدقہ، خیرات، تلاوت، حج، یہ ساری چیزیں نماز کے تابع ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے من لم یتم رکوع الصلاۃ ولا سجودہ ولا خشوع. جو بندہ نماز میں رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، خشوع نہیں کرتا، خارجت وہی سودا مظلمت. نماز اس حال میں نکلتا ہے کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور ظلمت میں ہو جاتا ہے. تو قول لصاحبہا. نماز اس بندے سے کہتی ہے جو نماز پڑھی گئی ہے دیک اللہ کما دیتنی. اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. حتی اذا کانت حیث شاء اللہ تعالی. یہاں تک کہ حیث شاء اللہ تعالی لفت کما یلف الثوب الخلق فیضرب بوجهه. یہاں تک کہ وہ جیسے اللہ نے چاہے گا تو وہ اس نماز کو لپیٹا جائے گا جیسے کپڑے کو لپیٹتے ہیں اور اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. حضرت سعید التنوخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلما صلی تسیر دموعہ تتناثر علی خدہ ولحیتہ. جب بھی نماز شروع کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ان کی رخساروں پر اور ان کی داڑھی پر جاری ہو جاتے تھے. حسن بصری کو دیکھا گیا. رال حسن البصری رحمہ اللہ تعالی رجل. حضرت حسن بصری نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. وہ یعبس بلحیتہ. داڑھی سے کھیل رہا تھا. وسمعہ وهو یقول فی سجودہ. اور اس کو سنا کہ وہ اپنے سجدے میں کہہ رہا تھا اللہم زوجنی فی الجنۃ من حور العین ما تقر بہ عینی. یا اللہ میرا نکاح کر دے جنت کی حور عین کے ساتھ جس سے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں. فقال اللہ الحسن. حضرت حسن بصری نے کہا یا ھذا، اوے بندے، ما رأیت خاتما للحور اقل حیاء منک تختم الحور من اللہ تعالی وانت تلعب. او بندے، کیا تو کہہ رہا ہے کہ تیری منگنی کر دی جائے حور کے ساتھ؟ جی اقل حیاء منک، اتنا ہی حیا تیرا کم ہے کہ تجھے حور عین جو ہے وہ اس سے تو مخاطب ہے.
حالانکہ تو نماز میں کھیل رہا ہے، نماز میں ادھر ادھر کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا دخل فی الصلاۃ لا یدری ای شیء یکون ممن حولہ، جب نماز میں داخل ہو جاتے تھے تو ارد گرد کیا کچھ ہے انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وکان رحمہ اللہ یقول لاہلی، اپنے گھر والوں سے کہتے لا ترفعوا اصواتکم عندی، میرے پاس آواز اونچی نہ کیا کرو، الا اذا رأیتمونی دخلت فی الصلاۃ فإنی اذا كنت فیہا لا اسمع شیئا من کلامکم، جب میں نماز شروع کر دوں میں جو مرضی کرو، کیونکہ میں نماز کے وقت میں تمہاری کوئی بات نہیں سنتا۔ وقد سکت جانب المسجد وهو يصلي فيه فوقعت ضجت عظیمۃ، کہتے کوئی چیز مسجد کی طرف گری، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت بڑی آواز پیدا ہوئی، بم پھٹا جیسے۔ خرج الناس مسرعین منہ، لوگ دوڑ کے باہر نکلے، وهو لا يعلم بذلك حتی سلم من الصلاۃ، وہ انہیں کسی بات کی کا پتہ ادراک نہیں تھا یہاں تک کہ انہوں نے نماز پوری کی اور نماز کو سلام پھیرا۔ کان الامیر المومن علی رضی اللہ عنہ اذا حضرت الصلاۃ یصفر لونہ ویتغیر، ان کا رنگ، حضرت علی جب نماز میں آتے تھے تو رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور متغیر ہو جاتا تھا، اور آپ فرماتے تھے انہا امانت، یہ ہے وہ امانت جو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی۔ انہا عرضت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملتها، ہم نے اس کو اٹھا لیا، فلا ادری خال اوفی بعذابها ام لا، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم نے اس کو ادا کر دیے ہے اس کے آداب کے ساتھ یا نہیں ادا کیا۔ تو یہ نماز کی کچھ آداب ہیں، نماز کے ساتھ نماز کی کچھ اہمیت ہے، اور نماز کا کچھ بیان ہے جس کو ہمیں غور کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہماری نمازیں بھی اس لائق اور اس قابل ہیں کہ نہیں ہیں، یا ہماری نمازیں کہیں ہمارے لیے بد دعا تو نہیں کر رہی کہ اللہ تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام